بلعام بن باعورہ تورات کا بہت بڑا عالم، عابد اور زاہد، اور لوگ جو ہے اس کی بہت عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھا۔ اب بلعام بن باعورہ کے پاس اس کی قوم گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیں کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ اپنی گدھی پر سوار ہو کر پہاڑ کی طرف جانے لگا۔ راستے میں بار بار گدھی رک جاتی۔ اب اس کی مثال کتے کی سی ہے، جس طرح کتا ہر وقت زبان باہر نکالے ہوتا ہے، چاہے اس کے پیٹ میں کچھ ہو یا نہ ہو، اس پہ بوجھ ڈالیں نہ ڈالیں، اس کی رالیں ٹپکتی رہتی ہیں نا، اس طرح اس کی رالیں ٹپکتی ہیں۔ بلعام بن باعورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک عالم دین اور مستجاب الدعوات شخص تھا، یعنی اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی تھی۔ بلعام کا تعلق قوم جبارین سے تھا اور اس کی ابتدائی زندگی ملک شام میں گزری تھی۔ اس کے والد کا نام باعورہ یا باعور اور بیوی کا نام بسوس تھا۔ بلعام بن باعورہ کے متعلق واقعات توریت اور اسرائیلیات میں بیان ہوئی ہیں، جبکہ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ الاعراف کی آیت 175 میں بھی بلعام کی طرف اشارہ ہے۔ بلعام اپنے زمانے کا ایک عابد و زاہد شخص تھا۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مشہور ہے کہ اس کی درسگاہوں میں طالب علموں کی دواتوں کی تعداد 12,000 تھی۔ کہتے ہیں کہ بلعام کو اللہ نے اسم اعظم کا علم عطا کیا تھا اور اسی اسم اعظم کو پڑھ کر بلعام کی ہر دعا یا بد دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ حضرت ابن عباس کی ایک مشہور روایت کے مطابق جب فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ نجات عطا کی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عمالقہ یعنی قوم جبارین سے جنگ کرنے کا حکم دیا تاکہ شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو مل جائے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام ایک لشکر لے کر کنعان کی طرف بڑھ گئے۔ قوم جبارین کو جب اس حملے کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ چنانچہ قوم کے لوگ بلعام بن باعورہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اور آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اس لیے آپ موسیٰ کے لیے بد دعا کریں تاکہ وہ اور اس کا لشکر تباہ و برباد ہو جائے اور یہاں سے واپس لوٹ جائے۔ اس پر بلعام نے جواب دیا کہ تمہارا برا ہو، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ مومنین اور فرشتوں کا لشکر ہے، میں ان کی مخالفت کر کے اپنی دنیا و آخرت برباد نہیں کر سکتا۔ لیکن قوم کے لوگ بہت اصرار کرنے لگے تو اس نے کہا کہ اچھا میں خدا سے استخارہ کروں گا۔ دراصل بلعام کوئی بھی دعا یا بد دعا کرنے سے پہلے اللہ کی مرضی معلوم کرتا اور اسے خواب میں بتا دیا جاتا تھا کہ اسے یہ دعا کرنی چاہیے یا نہیں۔ لہذا بلعام نے جب استخارہ کیا تو اسے خواب میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے سے سختی سے منع کیا گیا، لیکن قوم کے لوگوں نے بلعام کی خدمت میں بے شمار تحفے تحائف اور مال و دولت کے ڈھیر لگا دیے اور اصرار کیا کہ وہ بس ایک دفعہ موسیٰ کے لیے بد دعا کر دیں۔ لہذا بلعام کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ اتنا سارا مال و دولت وہ پوری زندگی بھی محنت کرے تو اکٹھا نہیں کر سکتا، لہذا موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسے یہ مال و دولت قبول کر لینی چاہیے۔ اتنا سارا مال و دولت اور تحفے تحائف دیکھ کر خود بلعام کے دل میں بھی لالچ و حرص پیدا ہو گئی، لہذا وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بلعام بن باعورہ اپنی گدھی پر سوار ہوا اور پہاڑ کی طرف نکل پڑا، لیکن راستے میں بار بار بلعام کی گدھی رک جاتی اور آگے نہ بڑھتی۔ اس پر بلعام اس گدھی کو زور زور سے مارنے پیٹنے لگتا اور اسے آگے بڑھاتا جاتا۔ تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گدھی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور وہ گدھی اللہ کے حکم سے بول کر کہنے لگی کہ اے بلعام، تیری خرابی ہو، تو کہاں جا رہا ہے؟ ذرا غور سے دیکھ، میرے آگے اللہ کے پاک فرشتے کھڑے ہیں جو میرا راستہ روک رہے ہیں اور مجھے پیچھے دھکیلتے ہیں۔ اے بلعام، کیا تو اللہ کے سچے نبی موسیٰ کے خلاف بد دعا کرے گا؟
لیکن بلام کے دماغ پر مال و دولت کی لالچ نے اس قدر پردہ ڈال دیا کہ اس نے یہ معجزہ دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا، اور وہ گدھی کو مار مار کر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ بلام بن بعورہ اس پہاڑی پر پہنچ گیا۔ روایتوں کے مطابق بلام نے اس گدھی کو اتنا مارا تھا کہ وہ گدھی مر گئی تھی، اس لیے وہ 3 جانور جو جنت میں جائیں گے ان میں بلام بن بعورہ کی وہ گدھی بھی شامل ہوگی۔ بہرحال بلام جسان نامی پہاڑ پر پہنچا۔ پہاڑی کے اس پار موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا لشکر پڑاؤ ڈال کر تھے۔ بلام نے بلندی پر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ کے لشکر کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے لگا، لیکن اللہ کے حکم سے کچھ ایسا ہوا کہ بلام موسیٰ کے خلاف بد دعا کرتا، لیکن اس کے منہ سے قوم جبارین کے لیے بد دعا نکلتی۔ بلام کی بد دعا سننے جبارین کے کچھ لوگ بھی وہاں جمع تھے، لہٰذا انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے، اور انہوں نے بلام سے کہا کہ اے بلام، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے لیے بد دعائیں کیوں کر رہا ہے؟ بلام نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان میرے قبضے سے باہر ہے، اور اللہ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ تب ہی اچانک اس کی زبان کتے کی طرح نکل کر لٹک گئی اور اس کے سینے تک آ گئی۔ یہ خدا کی طرف سے بلام پر ایک عذاب تھا۔ بلام اپنی یہ حالت دیکھ کر زار و قطار رونے لگا اور روتے ہوئے اپنے قوم سے کہا اے میرے قوم والوں، تم نے میری دنیا و آخرت دونوں برباد کر دی۔ لیکن بلام نے خدا کے اس عذاب کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کیا، بلکہ اس کے دل میں اب بھی مال کی حرص تھی۔ جب تک وہ حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر کو واپس نہ بھگاتا اسے جبارین کے لوگ مال و دولت نہیں دیتے، لہٰذا اس نے ایک چال چلی اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ میرے پاس ایک تدبیر ہے، اگر تم میری باتوں پر عمل کر لو تو موسیٰ اور اس کی قوم برباد ہو سکتی ہے۔ بلام نے قوم جبارین کے بادشاہ کو اپنے پاس بلایا جس کا نام بالعہ بن صفورہ تھا، اور اس سے کہا کہ موسیٰ کے خلاف میری بد دعا کارگر ثابت نہ ہوگی، کیونکہ خدا موسیٰ اور اس کے لوگوں کے ساتھ ہے، لہٰذا اب تو اپنے ملک کی خوبصورت ترین اور حسین و جمیل لڑکیوں کو جمع کر اور انہیں برہنہ کپڑے پہنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیج دے۔ ان لڑکیوں کو یہ ہدایت کر دے کہ اگر اسرائیلی ان کے ساتھ کچھ کریں تو وہ انہیں کرنے دے، پھر ضرور کوئی اسرائیلی ان کی خوبصورتی کی طرف مائل ہو کر ان کے ساتھ زنا کر بیٹھے گا، اور اس سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسرائیلیوں پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ بادشاہ نے بلام بن بعورہ کی باتوں پر عمل کیا اور حسین و جمیل عورتوں اور لڑکیوں کو برہنہ لباس پہنا کر اور بناؤ سنگھار کروا کر اسرائیلیوں کی طرف بھیج دیا۔ ان عورتوں کے حسن کو دیکھ کر بہت سے اسرائیلی لوگ ان کے ساتھ زنا کر بیٹھے، اور روایت ہے کہ اسرائیلی اس قدر سرکش اور نافرمان بن گئے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس کا نام زمری بن سلوم تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار تھا، اس نے ایک حسین عورت کو اٹھا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اے موسیٰ، کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ عورت میرے لیے حرام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بے شک یہ تیرے لیے حرام ہے۔ اس پر زمری نے کہا ہاں لیکن میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ پھر وہ اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ یہ وہی اسرائیلی لوگ تھے جو مصر میں خداوند سے غلامی سے نجات کی دعا کیا کرتے تھے اور جن کے لیے خداوند نے دریائے نیل کے بیچ سے راستہ بنایا تھا، لیکن اب یہ اسرائیلی نافرمان اور زناکار بن کر خدا کے عہد کو توڑ چکے تھے۔ اس سرکشی پر اللہ کی طرف سے اسرائیلیوں پر وبا کا عذاب آیا اور ان میں اچانک طاعون کی بیماری پھیل گئی، لہٰذا کچھ ہی گھنٹوں میں بنی اسرائیل کے تمام سرکش لوگ مر گئے۔ وبا کا یہ عذاب اتنا خطرناک تھا کہ بعض روایتوں کے مطابق 50 سے 70 ہزار اسرائیلی موت کے گھات اتر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ ادھر بلام بن بعورہ کی زبان مزید لٹک گئی اور اس کی شکل و صورت کتے کی مانند ہو گئی۔ بنی اسرائیل کا یہ عابد و زاہد شخص ساری زندگی کتے کی طرح ہانپتا رہا اور ذلت کی موت مر گیا۔
بلام بن بورا کے اس قصے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں، جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ دنیا کی محبت لالچ کی طرف لے جاتی ہے۔ جس شخص میں لالچ و حرص آ جائے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ مال و دولت وہ فتنہ ہے جو کسی نیک اور صالح شخص کے ایمان کو بھی کمزور کر سکتا ہے، جیسے بلام بن بورا جو ایک عبادت گزار اور اللہ کا پسندیدہ بندہ تھا، لیکن مال کی حرص نے اسے اندھا کر دیا۔ اس لیے ارشاد نبوی ہے کہ بندہ میرا مال پکارتا ہے، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر دیا اور آخرت کے لیے باقی رکھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مال کے ساتھ عورت بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ خداوند نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا اور قریب تھا کہ وہ کنعان کی سرزمین کو بھی فتح کر لیتے اور مزید طاقتور ہو جاتے، لیکن وہ قوم جبارین کی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ بالکل اسی طرح شیطان بھی ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے اور وہ سب سے پہلے انہی کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری زندگی میں بھی ایسی کوئی کمزوری ہے جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے تو ہمیں سب سے پہلے ان کمزوریوں کو ختم کرنا چاہیے۔ وہیں بلام کی بد دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے لیے بد دعا دعا میں بدل گئی، بالکل اسی طرح خدا کے سچے بندوں کو اگر کوئی بد دعا دینا بھی چاہے تو خدا اسے دعا اور نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم سچ اور حق کے راستے پر چلیں تو ہمارے لیے بچھائے ہوئے کانٹوں کو بھی خدا پھولوں میں بدل سکتا ہے۔